محترم ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام عابدہ ہے، میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ والد کی اچھی آمدنی ہونے کی وجہ سے ہم مہنگے شہر میں رہ رہے ہیں۔ میرے علاوہ میرا ایک بھائی اور ہے۔ میری ساری فیملی پڑھی لکھی ہے اور امیر ہے۔ شروع سے ہی ہم نے کبھی غریبی نہیں دیکھی۔ گاڑی، نوکر چاکر ہمیں میسر رہے ہیں۔ ہماری ہر خوشی پہ گھر میں پارٹی ہونا معمول کی بات ہے۔ میرا داخلہ شہر کے مہنگے ترین سکول میں کروا دیا گیا۔ میرا بھائی بھی اسی سکول میں پڑھتا تھا۔ میں اپنی پڑھائی میں شروع ہی سے ذہین تھی۔ ہم دونوں بہن بھائی پہلی پوزیشن ہی حاصل کرتے تھے۔ میٹرک مکمل کرنے کے بعد بھائی کو والد صاحب نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیج دیا تھا۔ بھائی کے جانے سے میں اداس ہو گئی تھی۔ وہ میرے لیے ایک دوست کی طرح تھا۔ میں نے آگے پاکستان کے مہنگے ترین کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ یہاں پر میرے بہت سے دوست بنے تھے۔ مجھے کبھی دوست بنانے کی تگ و دو نہیں کرنا پڑی، لوگ خود ہی آ کر آفر کرتے تھے۔ میں ہمیشہ سے پارٹی کرنے یا اچھے کپڑے پہننے کی شوقین نہیں تھی۔ میرا غیر معمولی حسن اچھوں کو زیر کر دیتا تھا۔ میں ہمیشہ سے برانڈڈ چیزیں پہنا کرتی تھی۔ میرے حد سے زیادہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے میرے رشتے میری کم عمری میں ہی اتنے ہائی کلاس لوگوں کے آتے رہتے تھے۔ میرے والد صاحب اس معاملے میں جلدی کرنے کے بالکل بھی قائل نہ تھے۔ انہوں نے سب کو کہا تھا کہ جب تک تعلیم مکمل نہیں ہو جاتی ہم اپنی عابدہ کا رشتہ بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد خود اچھا رشتہ ڈھونڈ کر یہ فرض بھی ادا کر دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ میں آرٹس میں پڑھنا چاہتی تھی لیکن میرے والد صاحب نے میرا داخلہ بزنس میں کروا دیا تھا۔ یوں ہی تعلیم کا سفر ختم ہوا اور پھر جاب شروع کر دی۔ جاب کرنا مجھے پسند تھا اور والد صاحب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ وہاں کی ماہانہ سیلری سے زیادہ مہنگا تو میرا لباس ہوتا تھا۔ سبھی لوگ مجھے بڑا غور سے دیکھا کرتے تھے۔ میں یہ جاب صرف شوقیہ کر رہی تھی، مجھے پیسوں کی ضرورت نہ تھی۔ میرے آفس میں کچھ لوگ مڈل گھرانے سے بھی تھے جن کا تنخواہ سے مشکل سے گزارا ہوا کرتا تھا۔ میں نے والد سے اجازت لے کر گھر میں چھوٹی سی پارٹی رکھی اور سب کے لیے تحائف لیے تاکہ کسی کو میرا گفٹ دینا احسان نہ لگے۔ میرے والد صاحب کو پارٹی سے ویسے بھی کوئی مسئلہ نہ تھا کیونکہ ہمارے گھر آئے روز کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پارٹی ہوتی ہی رہتی تھی۔ میرے گھر کی پارٹی میں دانش بھی آیا ہوا تھا۔ وہ بہت باتونی مڈل کلاس لڑکا تھا۔ مجھے شروع سے ہی اچھا لگتا تھا۔ وجہ تھی اس کا ہنس مکھ لہجہ جو ہر وقت کوئی نہ کوئی جوک سنا کر سب کو ہنساتا رہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں اس میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ آج کی پارٹی انجام کو پہنچی تو میرے گفٹ لینے پہ وہ بہت انکاری ہوا، لیکن میں نے کہا کہ میں ناراض ہو جاؤں گی تو فوراً اس نے لے لیا۔ وہ آگے سے بولا بدلے میں اسے آفس میں میرے ہاتھ کی کافی پینی ہوگی۔ میں نے خوش اسلوبی سے مان گئی۔ میرے والد صاحب نے تو اسے دوبارہ آنے کی آفر بھی کر دی تھی۔ اس کے گھر میں اس کے والدین اور ایک بھائی تھا جو گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ پہلے کسان تھے لیکن اب بیماری کی وجہ سے وہ گھر پر ہی موجود تھے۔ وہ چھٹیوں میں جاتا تھا ورنہ اپنی تنخواہ کا ایک اچھا خاصا حصہ انہیں بھیج دیا کرتا تھا تاکہ ان کا گزر بسر ہو سکے۔ بڑا بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کے کندھوں پر بھاری ذمہ داریاں تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں شاپنگ کرواتی ہوں۔ وہ میری بات کو مذاق میں ٹال گیا تھا۔ میں نے بھی مجبور نہیں کیا لیکن اس کی سالگرہ پر میں نے اسے بہت سے گفٹ دیے تھے۔ اب میری یہ دوستی پیار میں بدلنے لگی تھی۔ ہم دونوں آفس ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے اور زیادہ وقت اکٹھے گزارتے تھے۔ اس نے کبھی میری تعریف میں قصیدے نہیں کہے تھے بلکہ وہ مذاق میں چرا کر میرا ذہن ہمیشہ خود کی طرف الجھائے رکھتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ آفس میں سب لڑکوں کا جھکاؤ میرے ہی طرف تھا۔ میری آفس کا باس بھی مجھے پسند کیا کرتا تھا لیکن حیرت کی بات تھی سب لڑکوں نے مجھے اس سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ان کے مطابق وہ ایک نفسیاتی انسان تھا۔ خیر مجھے کیا لینا دینا، میرے لیے تو دانش کی دوستی ہی کافی تھی۔ اس نے مجھے ڈھابے میں کھانا کھلایا، اپنی بائک پہ اسلام آباد گھمایا۔ بارشوں کے موسم میں میں اسے زبردستی گھسیٹ کے ساتھ لے جاتی تھی۔ والد صاحب نے دوبارہ کہا کہ میں یہاں سے نوکری چھوڑ کر ان کا آفس جوائن کر لوں مگر میں نے انکار کر دیا تھا۔ مجھے دانش سے محبت ہو گئی تھی۔ میں پارٹی میں جانے اور گھومنے پھرنے کی بجائے گھر میں اسی کے ساتھ ٹیکسٹ پر باتیں کرنے لگی۔ ہمارے درمیان رومانٹک شاعری کے تبادلے ہونے لگے تھے۔ محبت صرف مجھے ہی نہیں تھی،
اسے بھی تھی۔ وہ میرے غیر معمولی حسن کا اسیر ہو چکا تھا۔ والد صاحب میرا رشتہ کسی امیر کبیر فیملی میں دیکھنے لگے۔ میں نے دانش کو کہا کہ وہ رشتہ بھیجے ورنہ میری شادی کہیں اور ہو جائے گی۔ میری بات پر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے پھر سے پوچھا تو میں نے غصے سے کہا تم میرے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہو؟ وہ فوراً بولا یہ وجہ نہیں ہے، وہ بھی مجھے شروع سے پسند کرتا ہے لیکن اس کا سٹیٹس میرے سٹیٹس سے میچ نہیں کرتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ایک بار رشتہ بھیجے، میں اس کے ساتھ جھونپڑی میں بھی رہنے کے لیے تیار ہوں۔ میری اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس نے گھر میں بات کی۔ اس کے والدین کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئے۔ میں بہت زیادہ خوش تھی لیکن میرے والد صاحب نے انکار کر دیا تھا۔ میری بھوک ہڑتال، کمرے میں بند ہو جانا، جان لینے کی دھمکی کچھ کام نہیں آیا تھا۔ وہ میرا رشتہ میرے باس کے بیٹے سے طے کر چکے تھے۔ ان کی ضدی طبیعت نے مجھے باغی کر دیا تھا۔ میں نے ان کے خلاف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر نکاح والے دن میں عیش و عشرت کو لات مار کر دانش کے ساتھ بھاگ گئی اور ہم نے گاؤں میں جا کر نکاح کر لیا تھا۔ دانش نے مجھے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ لوں لیکن میری ضد پر وہ ہار مان گیا تھا۔ گاؤں کے کچے میں گھر 3 کمرے تھے اور کھلا صحن اور لکڑیوں پر روٹی بنائی جاتی تھی۔ اس کے ماں باپ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ دانش کا ایک ہی بھائی تھا جو کالج میں پڑھ رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں مجھے اشتیاق سے دیکھنے لگیں۔ ان کی باتیں بہت فنی تھیں۔ میں بالکل گڑیا جیسی لگتی تھی۔ وہ مجھے ہاتھ لگا کر چیک کیا کرتی کہ یہ اصلی بھی ہے یا نہیں۔ سب عورتیں میری ساس کو مبارکباد دینے لگیں کہ ان کے بھاگ کھل گئے ہیں جو اتنی خوبصورت بہو مل گئی ہے۔ والد صاحب نے مجھے بہت دھمکیاں دیں، پیار سے سمجھایا کہ میں واپس آ جاؤں، دانش سے طلاق لے لوں، لیکن میں نہیں مانی۔ انہوں نے غصے میں کہہ دیا کہ وہ میرے سے ہر رشتہ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائی نے مجھے سمجھایا دانش تمہارے خرچے نہیں اٹھا سکتا، تمہارا ایک سوٹ ہی اس کی پوری تنخواہ کی قیمت جتنا ہے۔ لیکن میں نے اسے یہی کہا کہ میں رہ لوں گی دانش کی محبت میں۔ میں نے کچھ عرصہ گاؤں کے کچے مکان اور مچھروں کے بیچ میں گزار دیا۔ پھر دانش اور میں واپس شہر آ گئے تھے۔ دانش کو نوکری سے نکال دیا گیا لیکن مجھے نہیں نکالا گیا تھا۔ شاید یہ بھی والد صاحب نے مجھے واپس بلانے کے لیے کیا تھا۔ میرا دل ان سے بدگمان ہونے لگا تھا۔ دانش کو میرے آفس جوائن کرنے سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ میرے باس نے بھی کوئی ایشو نہیں بنایا تھا بلکہ سب آفس والوں نے مجھے مبارکباد دی۔ کچھ نے نصیحت کی کہ جیسے تیسے کر کے اپنے والدین کو راضی کر لو۔ دانش نوکری کی تلاش میں آج کل دھکے کھا رہا تھا۔ ہم دونوں نے چھوٹا سا ایک کرائے پر گھر لے لیا تھا۔ میری سیلری پہ ہم نے کوئی سامان بھی ڈلوا لیا۔ میری شادی کو 2 مہینے ہونے کو تھے۔ دانش ایک دکان پر کھڑا ہو گیا۔ یہ سب میرے اس معیار کے مطابق تو نہ تھا۔ مجھے کوئی پوچھتا شوہر کی نوکری کے متعلق پوچھتا تو میں اس سے جھوٹ بول دیتی کہ وہ بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے، حالانکہ وہ اپنی ساری تنخواہ ہر ماہ گھر بھیج دیتا۔ میں نے سیلون جانے اور برانڈڈ کپڑے پہننے بند کر دیے تھے۔ ہوٹل کے مہنگے کھانے کھانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ساتھ والی پڑوسن سے کچھ کھانا بنانا سیکھا تھا۔ اب میں کھانا خود بناتی تھی۔ مہینہ ہونے کو تھا، پتلی دال اور سوکھی روٹی ہی زیادہ تر کھائی جاتی تھی۔ یہاں نوکروں کی فوج میسر نہیں تھی۔ صرف میری زندگی بہت ٹف ہو رہی تھی، مشکل ہو رہی تھی، لیکن میں دانش کی محبت کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں اسے کہتی وہ کسی بڑی کمپنی میں اپلائی کرے تو وہ ٹال دیتا۔ شادی کے تیسرے مہینے ہماری اس بات پر بحث بھی ہوئی تھی۔ روز رکشے میں آفس آتے جاتے محلوں والوں کی، خاص کر مردوں کی حسرت بھری نگاہیں مجھے محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے آفس میں قرضے کے لیے اپلائی کیا تھا تاکہ دانش باہر جا کر کما سکے۔ اس نے بہت منع کیا لیکن میں نے کہہ دیا آج ہم 2 ہیں، کل ہماری اولاد ہوگی، ہمیں ان کے لیے تو کچھ کرنا ہوگا۔ شادی کے بعد میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ دانش ہنس مکھ آفس میں تھا، گھر میں وہ عام لوگوں کی طرح ہی تھا، لیکن وہ میری عزت کرتا تھا، مگر عزت سے ساری عمر پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ ایسی باتیں کبھی کبھی میرے ذہن میں گونج جایا کرتی تھیں۔ دوستوں کے کہنے پہ والد صاحب سے میں ملنے گئی تھی لیکن چوکیدار نے اندر ہی نہیں جانے دیا تھا۔ میرے والد نے اپنی ساری پراپرٹی بھائی کے نام لگا دی تھی، میرے ساتھ سارے تعلق توڑ دیے تھے۔ گارڈ کو سختی سے منع کیا تھا کہ آفس یا گھر میں میرا داخلہ ممکن نہیں۔ بھائی کی شادی انہوں نے
ایک بزنس مین کی بیٹی سے کر دی تھی۔ بھائی بھابھی کو لے کر باہر کے ملک چلا گیا تھا۔ باس نے جو لان دیا تھا، میں نے ان پیسوں سے دانش کو دبئی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ ویزا لگتے ہی دانش دبئی چلا گیا تھا۔ اسے وہاں پاکستانی 1 لاکھ سیلری پر نوکری مل گئی تھی۔ وقت گزر رہا تھا، دانش کو دبئی گئے 2 سال ہو گئے تھے۔ 2 سال بعد آیا اور 15 دن کے بعد دوبارہ چلا گیا۔ ہم دونوں کے رشتے میں مٹھاس اب ختم ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے بیزار رہنے لگے تھے۔ نہ ہی میں نے اس سے زیادہ بات چیت کی اور نہ ہی اس نے میرا حال احوال پوچھا۔ اس دن گاؤں سے میرے سسرال والے بھی آئے ہوئے تھے۔ وہ کچھ دن رکے اور بیٹے سے مل کر واپس چلے گئے تھے۔ میری ساس اور سسر بھی میرے سے اولاد چاہتے تھے، جو میں فی الحال نہیں چاہتی تھی۔ ابھی ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوتا تھا۔ وہ سادہ سے مزاج لوگ تھے۔ میری بات سن کر چپ کر گئے، خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے کبھی کبھی غصہ چڑھتا کہ ساری کمائی انہیں دی جاتی ہے، حالانکہ اس پر میرا بھی حق ہے۔ میں اپنے شوہر سے بہت پریشان ہو چکی تھی۔ محلے کا ہر مرد مجھے ہوس بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا، کیونکہ کسی کی بیوی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ سب کی زندگی ان کے بچوں کے پیچھے گزر رہی تھی۔ اپنا آپ جینا بھول گئی تھی۔ تبھی میں بچے نہیں چاہتی تھی۔ میری محبت ختم ہو گئی تھی۔ دل اور دماغ دونوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ مجھے لگا کہ مجھے والد صاحب کا فیصلہ مان جانا چاہیے تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ والدہ سے بات کی تو وہ ملنے آ گئی، لیکن حبس زدہ گلی اور چھوٹے گھر میں زیادہ دیر بیٹھ نہ سکیں۔ لائٹ بھی گرمیوں میں کم ہی آتی جاتی تھی۔ وہ اصرار کر کے مجھے اپنے ساتھ پارلر لے گئی، نئے کپڑے بھی لے کر دیے۔ اتنے دنوں بعد مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بدبودار گلیاں، کچن میں کام کرنا گفت میں مطلع کر رہا تھا۔ دانش کے بھائی نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو میرے شوہر نے 2 ماہ مجھے خرچہ بھیجنے کی بجائے اس کی فیس بھر دی۔ میں نے اس بات پہ بہت جھگڑا کیا۔ جب بھی ہماری بات ہوتی، جھگڑا لازمی ہوتا تھا۔ وہ پہلے کی طرح گھنٹوں بات کرنا، شاعری کے تبادلے کرنا، سب 2 دن کی چاندنی تھی۔ اب آگے صرف اندھیری رات تھی۔ آفس میں سب لوگ میرے حالات سے بخوبی واقف تھے، اور کیوں نہ ہوتے۔ برانڈڈ کپڑے پہننے والی لڑکی اب سادہ سے کپڑوں میں آفس آتی تھی۔ ایک دن میں کوئی فائل لے کر باس کے کمرے میں گئی تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو ہیرے کی پہچان نہیں ہے۔ جو لباس میں نے پہن رکھا ہے وہ میرے شایان شان نہیں ہے۔ اگر میں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو بے شک نہ کرتی، مگر کسی ایسے آدمی سے نکاح کرتی جو مجھے ملکہ کی طرح بنا کے رکھتا۔ میں خاموشی سے لب بھینچ کر رہ گئی۔ اب وہ مجھے اپنی ہر امپورٹنٹ میٹنگ میں شامل کرنے لگے۔ اکثر پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی دے دیا کرتے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں میری پروموشن کر دی گئی تھی۔ شروع میں میرا ضمیر ملامت کرتا رہا، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے، لیکن آہستہ آہستہ میں نے ضمیر کی سننا چھوڑ دی تھی۔ میں بھی ان کی دلجوئی کے لیے 2-3 باتیں کر لیتی۔ مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ اب بھی وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ مجھے ڈائمنڈ شاپ پر لے گئے تھے۔ میرے انکار کے باوجود بھی انہوں نے مجھے مہنگا ڈائمنڈ کا سیٹ گفٹ کر دیا تھا۔ پھر یہ معمول بن گیا۔ میں مہینوں تک اپنے شوہر کو کال نہیں کرتی، اور بات کرتی تو تھوڑی بات کر کے کال بند کر دیا کرتی تھی۔ زیادہ تو باس کے ساتھ فون پر لگی رہتی۔ میرا بدلہ رویہ میرے شوہر نے بھی محسوس کیا تھا۔ وہ سمجھا شاید میں نے اس سے پیسے نہ بھیجنے کی وجہ سے اب تک ناراض ہوں۔ میرے شوہر کو گئے اب 4 سال ہونے کو تھے، اور 1 سال ہو گیا تھا میرے اور باس کے درمیان چلتے چکر کو۔ سب کو آفس میں ہم پر شک ہونے لگا۔ سب مجھے عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھا کرتے تھے، لیکن مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ یقیناً وہ سب لڑکیاں مجھ سے جیلس تھیں۔ تبھی آج کیفے میں بلا کر باس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں تاکہ وہ مجھ سے شادی کر لے۔ میں بھی راضی ہو گئی تھی۔ باس کی طرف سے میں ایک فلیٹ میں رہنے لگ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے ایک نوکرانی بھی رکھ دی تھی۔ محبت واقعی نا افسانی ہوتی ہے جس کا بھوت اتر گیا ہو۔ پھر میں نے شام کو فون پر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، واپس آنے کا بولا، لیکن میں نہ مانی۔ وہ وجہ پوچھنے لگا تو میں نے کہا تنگ آ گئی تھی، اب میں مزید اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی، برائے مہربانی مجھے طلاق دے دو۔ اس نے منت کی کہ اب وہ مجھے ہر مہینے پورا خرچہ بھیجے گا، لیکن میں کسی حال میں بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ آخر کار وہ میری بات مان گیا۔
دانش سے طلاق لے کر عدت پوری کرنے کے بعد میں نے اپنے بوس سے شادی کر لی۔ جب وہ مجھے اپنے گھر کی جگہ ایک جھونپڑی میں لے آیا جہاں ایک بہت بڑا کھڈا سا بنا ہوا تھا، میں زور زور سے چیخنے چلانے لگی۔ وہ اس کھڈے میں مجھے زندہ دفنانے کے ارادے سے یہاں لے کر آیا تھا۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ آفس کی لڑکیاں ٹھیک کہتی تھیں کہ وہ ایک نفسیاتی انسان ہے۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی تو اس نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا پچھتاوا ہونے لگا۔ دانش سے آج تک مجھ سے بدتمیزی نہیں کی تھی اور میرا بوس مجھ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے رہا تھا۔ جب پہلی بار اس نے مجھے پرپوز کیا اور نکاح کے لیے کہا تب میں نے اس کی بہت زیادہ انسلٹ کی، بے عزتی کی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھ سے بدلہ لے گا۔ میں اتنے لوگوں کے سامنے کھلے عام ریجیکٹ کر کے چلی گئی تھی۔ اس نے دانش کو نوکری سے نکال دیا تھا۔ جب وہ کہیں بھی سی وی لے کر جاتا تو باس پہلے ہی اپنے تعلقات لڑا کر پھر سے نکلوا دیتا تھا۔ پھر مجھے لون دینا بھی اس کی ایک چال تھی تاکہ بعد میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ میں دولت اور مہنگے گفٹ دیکھتے ہی اس کی طرف چل پڑی تھی اور اپنا سب کچھ اسے سونپ چکی تھی۔ میں وہاں سے اپنے آپ کو چھڑوا کر بھاگی تھی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کدھر لے آیا۔ میں سڑک پر اندھا دھند بھاگتی ہوئی ایک ٹرک سے ٹکرا گئی تھی۔ میں تھوڑی زندگی چاہتی تھی تاکہ سب سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لوں۔ مجھے بس دانش سے معافی مانگنی تھی۔ 2 مہینوں کے بعد مجھے ہاسپٹل میں ہوش آیا تھا۔ روڈ سے کچھ لوگوں نے مجھے اٹھا کر ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ میرے والدین کو اطلاع دے دی گئی۔ 2 مہینے سے کومے میں تھی۔ میرے ہوش میں آتے ہی پولیس آئی اور میں نے اپنا بیان لکھوا دیا۔ سب میری حالت دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے تھے۔ مجھے مرتا ہوا دیکھ کر میرے والد صاحب نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اپنی دونوں ٹانگیں گنوا چکی تھی۔ والد صاحب نے سب جگہ سے معلوم کروایا کہ کہیں سے میرا علاج ہو سکے، لیکن مجھے اب ساری زندگی یوں ہی رہنا تھا۔ 1 مہینہ مزید ہسپتال میں رہنے کے بعد میں گھر آ گئی تھی۔ میں نے گھر میں آتے ہی والد اور والدہ کو ساری حقیقت بتا دی۔ وہ خفا ہوئے کہ اتنے بڑے فیصلے میں خود سے لینے لگی تھی۔ پہلی غلطی کے بعد میں نے دوسری اس سے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ بوس سے میں نے طلاق مانگی۔ وہ مجھے طلاق دینے پر راضی نہیں تھا۔ اس نے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا۔ والد صاحب کی سپورٹ ملتے ہی میں نے اپنا معاملہ عدالت میں لے گئی۔ 3 دن پیشی کے بعد میرے والد صاحب نے پیسہ لگا کر ایک قابل وکیل کیا جو مجھے طلاق دلوا چکا تھا اور بوس کو بھی 2 سال کی قید ہوئی تھی۔ آج اس حادثے کو 2 سال ہونے والے ہیں۔ میں نے دانش سے بھی معافی مانگ لی تھی مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا اور میرا فون کاٹ دیا تھا۔ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے خیانت کی تھی اور اسی کی سزا مجھے مل گئی تھی۔ ایک دن گاڑی میں بھابھی کے ساتھ باہر آئی تو میری نظر دانش پر پڑ گئی۔ وہ دکان پر کھڑا تھا۔ میں بھابھی کی مدد سے ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ دانش کے ساتھ ایک لڑکی تھی جس نے ایک چھوٹا سا بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری آواز پر اس نے مجھے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر سب کے سامنے اس سے معافی مانگی تھی۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی غیر مرد سے چکر چلانے کی سزا مجھے مل چکی تھی۔ آج اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اپنے بیوی اور بچے سے بھی میرا تعارف کروایا۔ 2 سال پہلے ہی میری شادی کے بعد اس نے شادی کی تھی اور وہ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ خوش و خرم تھا۔ اس کی کمپنی نے اس کا تبادلہ پاکستان کرا دیا تھا۔ وہ اب بھی اسی تنگ گلی میں اپنے بیٹے اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کی زندگی کتنی مکمل تھی۔ اس کی بیوی نے وہ گھر جنت بنا دیا تھا۔ میں خالی ہاتھ تھی۔ میں نے یہ رشتہ خود گنوا دیا تھا۔ میں گھر لوٹ آئی۔ میرے والد کبھی اپنی مرضی چلانے والے نہ تھے۔ وہ بس اپنی اولاد کی بھلائی سوچا کرتے تھے۔ میری آنکھوں سے دولت کی پٹی ہٹی تو مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی۔ اب میں نے ایک سکول کھول دیا تھا جہاں 100 بچے مفت تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔ میں یوں ہی دوسروں کی مدد کر کے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہوں۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہ معاف کر دیں۔ محترم ناظرین، دنیا ایک مکافات عمل ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ بیوی نے اپنے شوہر سے زبردستی طلاق لے کر دوسرا نکاح کر لیا، مگر افسوس کہ پھر بھی خوش نہ رہ سکی اور در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی، جبکہ اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم ہے۔ سچ کہتے ہیں
پیسہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور رشتے کی پہچان بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھیں نا، ایک کہانی میں لڑکی پسند کی شادی کرتی ہے، مگر افسوس کہ شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ شروع میں جنون ہوتا ہے کہ میں نبھا لوں گی فلاں فلاں، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جیسے ہی اس کا شوہر پردیس جاتا ہے کمانے، وہ پیچھے سے طلاق لے لیتی ہے، اور جب وہ دوسری شادی اپنے باس سے کرتی ہے جو پیسے والا ہوتا ہے، مگر وہ اس کی قدر نہیں کرتا اور اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ سچ کہتے ہیں، انسان کی قدر و منزلت پیسوں سے نہیں بلکہ اس کے حسن و اخلاق سے ہوتی ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہر شادی شدہ جوڑے کو خوش و خرم رکھے اور ان کے درمیان پیار و محبت کا رشتہ قائم رکھیں، تاکہ وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور بڑھ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں، تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔